السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایسی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی کامیابی، فلاح اور بہتری کا راز ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، زیادہ تر باپ سے سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کو فون آتا ہے، جی آپ کہاں ہو؟ والد کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پر ہوں۔ بیٹا دیکھ رہا ہے والد ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں۔ تو ہم نے اپنے بیٹے کو خود جھوٹ بولنا سکھایا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ابو کو بلاؤ۔ ابو کہتے ہیں بیٹا انکل کو بولو ابو گھر پر نہیں۔ ہم اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ بچہ کہیں اور سے نہیں سیکھتا، بیٹا جرائم، خامیاں، کوتاہیاں اپنے گھر میں سیکھتا ہے۔ تفریح کے نام پر غلاظت بھرے پروگراموں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ کہیں باہر نہیں جاتا، گھر کے اندر ماحول سے سیکھ رہا ہے۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں سچ بولنا ہوگا، اولاد میں بھی سچائی آئے گی۔ آپ دیکھیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ نے نصیحت کی، بیٹا سچ بولنا۔ حضرت شیخ صاحب نے سچ بولا تھا، اللہ نے ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو ہدایت دے دی۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے، اولاد میں بھی سچائی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بچہ سچ کا عادی ہو جائے، وہ سب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، اور انسان گناہ کو چھپانے کے لیے پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بے شمار جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ سچ پر رہو۔ سچ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے۔ اور جو شخص مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ پر زندگی گزارتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقاً، اللہ کے ہاں اسے سچا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو شخص مسلسل جھوٹ بولے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذاباً، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور ان کو جھوٹ سے ایسی گھن آتی ہے کہ جوں ہی کسی کے منہ سے جھوٹ نکلا، فرشتہ وہاں سے چل دیتا ہے اور 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں۔ پھر پوچھا گیا، ایکون المؤمن بخیلاً، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم۔ پھر پوچھا گیا، کیا ایکون المؤمن کذاباً، کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ اب بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، بلکہ ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ آخر پہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہجرت کے سفر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت انعام مقرر ہوا تھا جو حضور کو یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ لائے گا، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو ایک مشرک حضور کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں جا رہے ہیں تو یہ اچانک آ گیا۔ اب یہ پوچھنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ من ھذا الرجل الذی بین یدیک، بتاؤ یہ آدمی کون ہے جو آپ کے آگے ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ شاید ان کو مدینے کا راستہ نہیں پتہ اور یہ انہیں راستہ بتا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جنت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی ایسے سنگین حالات میں بھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ استعمال کیا کہ مخاطب نے ایک معنی سمجھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد دوسرا معنی تھا۔ جانی دشمنوں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولا۔
یہ آج کا ہمارا بہت اہم درس تھا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔